بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 191واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 184 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 184 ہے، لیس المؤمن بالطغان ولا باللغان ولا الفاحش ولا البذی۔ لیس المؤمن بالطغان ولا باللغان ولا الفاحش ولا البذی۔ لیس المؤمن نہیں ہے کامل مومن، بالطغان طعنہ دینے والا، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ طعنہ دینے والا، ولا باللغان اور نہ لعنت کرنے والا، ولا الفاحش اور نہ گناہ کرنے والا، ولا البذی اور نہ بیکار بیہودہ بات کرنے والا۔ لیس المؤمن نہیں ہے کامل مومن، بالطغان طعنہ دینے والا، ولا باللغان اور نہ لعنت کرنے والا، ولا الفاحش اور نہ گناہ کرنے والا، ولا البذی اور نہ بیکار بیہودہ بات کرنے والا۔ اب یہاں پر الطغان یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بمعنی بہت زیادہ طعنہ دینے والا، زبردست، ناقد، معترض۔ باب فتح یفتح سے طعن یطعن طعنا وطعنانا، بمعنی کسی بات کا طعنہ دینا، عیب نکالنا۔ طعن فی حکمہ یعنی فیصلہ کی کمزوری ثابت کرنا۔ پھر آگے جا کر اللغان یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، بمعنی بہت زیادہ لعنت کرنے والا، اور یہ بھی باب فتح یفتح سے مستعمل ہے، جیسے لعن یلعن لعنا، بمعنی لعنت کرنا، گالی دینا۔ لعن الکلب بمعنی کتے کو دتکارنا۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 64 میں ہے، ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے لعنت کی کافروں پر۔ الفاحش بمعنی حد سے گزرنے والا، اور یہ باب کرم یکرمو سے مستعمل ہے، جیسے فحش یفحش فحشا وفحاشتا، بمعنی قول و فعل کا انتہائی برا ہونا، اپنی حد سے تجاوز کرنا، قابل مذمت ہونا۔ اور اسی سے الفحاش بمعنی بڑا بد زبان، بڑا بدپیل ہونا۔ البذی بمعنی بد زبان، بد کلام، برا، ناپسندیدہ۔ اور یہ باب فتح یفتح، سمع یسمع اور کرم یکرم سے تینوں سے مستعمل ہے، بمعنی بد زبان ہونا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں مومن کی 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ اول یہ کہ مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا،
کیونکہ لعنت، ملامت اور دوسروں کی عیب جوئی کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ مومن لغان نہیں ہوتا، یعنی بہت زیادہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، اور اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہے، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی۔ بعض دیگر حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بلا وجہ لعنت کرنا اور دوسرے کو کافر کہنے والے پر اس کی لعنت اور کفر واپس لوٹتی ہے۔ تیسرا ہے کہ مومن حد سے نہیں گزرتا، بلکہ بشری خصوصیت کی وجہ سے اگر کچھ گناہ سرزد بھی ہو جائے تو وہ پھر توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر معافی مانگ لیتا ہے اور اپنے گناہ میں حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ اور چوتھا ہے کہ مومن بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتا ہے اور ہر وہ بات جس میں دینی نفع نہ ہو اس سے بچتا ہے۔ مشکات شریف کے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس پر بھی پکڑے جائیں گے جو کچھ بات زبان سے کر لیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر تیری ماں روئے اے معاذ، کیا آدمیوں کو ناک کے بل اوندے منہ جہنم میں زبان کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ڈالتی ہے؟ پھر یہاں پر لفظ فاحش اور بذی کا لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ فاحش سے مراد ہر برا کام کرنے والا اور بذی سے مراد ہر بری بات کرنے والا ہے۔ اسی طرح فاحش سے مراد ہر بری بات کرنے والا اور بذی سے بھی یہاں مراد عطف تفسیری ہے اور زائدہ ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ فاحش سے مراد عام ہے، برا قول ہو یا برا فعل، اور بذی جو ہے وہ خاص برے قول کو کہتے ہیں۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ لیس المؤمن بالطغان ولا باللغان ولا الفاحش ولا البذی۔ لیسا پہلے ناقص، المؤمن مرفوع بضم لفظن ہو کے یہ اسم ہوا لیسا فعل ناقص کے لیے، بالطغان اس میں با زائدہ، الطغان معطوف علیہ، پھر اس کے بعد واو عاطفہ، لا زائدہ، باللغان میں با زائدہ برائے تاکید، اللغان معطوف اول، واو عاطفہ، لا زائدہ، الفاحش معطوف ثانی، واو عاطفہ، لا زائدہ، البذی معطوف ثالث۔ پھر معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کر یہ خبر ہوئی لیسا فعل ناقص کے لیے، اور پھر لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔